السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس درس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ قربانی کا جانور کس عمر کا ہونا چاہیے۔ شریعت میں قربانی کا جانور ایک طے شدہ عمر تک پہنچنا چاہیے، تبھی جا کر اس کی قربانی درست ہوگی۔ اس سے چھوٹی عمر کا جانور قربان ہم نہیں کر سکتے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ وہ عمر کیا ہے؟ وہ عمر یہ ہے کہ جانور کے آگے کے دو دانت گر گئے ہوں، خواہ بکری ہو، گائے ہو یا اونٹنی ہو، اس کے سامنے سے دو دانت گر گئے ہوں، یہ کم سے کم عمر ہے اس کی۔ اور اس سے جو بڑی عمر کا جانور ہو، اس کی قربانی بدرجہ اولا درست ہوگی۔ ہاں، اگر مینڈھا ہے تو پھر اس کے سامنے کے دو دانت گرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اس سے چھوٹا جانور ہو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ حدیث میں اس کو جزا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 1963۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، کہ تم لوگ مسنہ کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہ کرو، الا يعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، الا کہ مسنہ کا حصول اور اس کا پانا مشکل ہو جائے تو مینڈھا میں سے جزا ذبح کرو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مسنہ کسے کہتے ہیں اور جزا کسے کہتے ہیں۔ مسنہ یہ اسم فاعل ہے اسنہ یسنو سے، اور اسنہ یسنو کے دو معنی ہیں لغت میں، ایک بوڑھا ہو جانا اور دوسرا دانتا ہوا ہونا۔ کہا جاتا ہے اسن الرجل، یہ آدمی بڑی عمر کا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ معنی مقصود نہیں ہے اس حدیث کے اندر، بوڑھا ہونا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مراد ہے کہ جانور دانتا ہوا ہو۔ تو مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دانتا ہوا ہو، جو دانتا ہوا ہو، خواہ دو دانت کا وہ جانور ہو یا چار دانت اس کے نکل گئے ہوں، اس کو مسنہ کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے مسنہ کی تعریف میں ثنی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مسنہ ہی ثنیہ، کہ مسنہ ثنی کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ذرا قصور ہے یا کچھ نقص ہے، وہ اس لیے کہ مسنہ عام ہے اور ثنی خاص ہے۔ ثنی اس جانور کو کہتے ہیں جس کے آگے سے دو دانت نکل گئے ہوں، جبکہ مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دانتا ہوا ہو، خواہ اس کے دو دانت نکلے ہوں یا چار دانت۔ تو مسنہ عام ہے اور ثنی خاص ہے، ایک خاص عمر کے جانور کو ثنی کہتے ہیں، جبکہ مسنہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو دانتا ہوا، خواہ دو دانت اس کے گر گئے ہوں یا چار دانت۔ داؤدی اس کی شرح میں کہتے ہیں ہی التی بدلت اسنانھا، کہ وہ جانور ہے جس کے دانت بدل گئے ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں المسنہ ہی الثنیۃ من کل شیء من الابل والبقر والغنم فما فوقها، کہ مسنہ اونٹ، گائے اور بکری میں سے ہر اس جانور کو کہتے ہیں جس کے سامنے کے دو دانت نکل گئے ہوں، یا اس سے بڑی عمر کے جانور کو کہتے ہیں۔ اور سندھی کہتے ہیں ہی اسم فاعل من اسنت اذا طلع سنھا، کہ مسنہ یہ اسم فاعل ہے اسنت سے، اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کا دانت نکل گیا ہو، یعنی دودھ کے دانت گر گئے ہوں اور جوانی کے دانت نکل گئے ہوں۔ فقہاء کرام نے، اکثر متقدمین فقہاء نے اپنی کتابوں میں جب قربانی کے جانور کی عمر کی تحدید کی ہے تو ثنی کے لفظ کی ہے، ثنی، مسنہ کا لفظ بہت کم استعمال کیا، بلکہ اکثر ثنی کا استعمال کیا۔ اور ثنی اس جانور کو کہتے ہیں جس کے سامنے سے دو دانت گر گئے ہوں، چونکہ یہ سب سے کم عمر ہے جس عمر کے جانور کی قربانی درست ہے، یہ کم سے کم عمر ہے۔ تو فقہاء نے کم سے کم عمر سے اپنی بات کی ابتدا کی ہے، یا کم سے کم عمر کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اس سے بڑی عمر کے جانور کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ حنفیہ کے ایک بڑے امام سرخسی کی ایک کتاب مبسوط، اس میں کہتے ہیں کہ وَلَا يُجْزِئُ فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا
إلا الجزع من الضأن إذا كان عظيما فما فوق ذلك أو الثني من المعز والإبل والبقر، کہ ہدی اور قربانی میں کفایت کرنے والا جانور مینڈھا میں سے صرف جزع جو کہ موٹا فربا ہو یا اس سے بڑی عمر کا مینڈھا، یا بکری، اونٹ اور گائے میں سے صرف وہ جانور جس کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں۔ اور جزع اس جانور کو کہتے ہیں جو مکمل 1 سال کا نہیں ہوا ہو، اس سے کم ہی کا ہو۔ جزع کی تعریف میں کافی اختلاف ہے، بعض نے کہا 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، 8 مہینے کا۔ جو راجح قول مجھے لگا وہ یہ ہے کہ جس پر سال کے اکثر ایام گزر گئے ہوں، 1 سال کا نہیں ہوا ہو لیکن 1 سال ہونے کے قریب ہو، اس کو جزع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے امام مالک نے کہا وَلَا يَجُوزُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَالْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا، تو امام مالک نے بھی لفظ ثنی کا ذکر کیا، کہا کہ گائے، اونٹ اور بکری میں سے اسی جانور کی قربانی درست ہے جو 2 دانت ہو، جو 2 دانتا ہو یا اس سے بڑی عمر کا ہو۔ اسی طرح امام شافعی نے کہا فَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُهُ الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَلَا يُجْزِئُ جَزْعٌ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ، کہ اونٹ، گائے اور بکری میں سے کم ثنی ہونا چاہیے، یعنی 2 دانتا ہونا چاہیے، یا پھر بھیڑ میں سے یا مینڈھا میں سے جزع ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حجاوی جو مذہب حنبلی کے ایک بڑے فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا الجَّزْعُ مِنَ الضَّأْنِ، کہ مینڈھا میں سے جزع ہونا چاہیے کم سے کم، اس سے چھوٹی عمر کا درست نہیں ہے۔ وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ، اور مینڈھا کے علاوہ جو دیگر جانور ہیں ان کا 2 دانتا ہونا چاہیے کم سے کم۔ تو فقہا کے کلام میں آپ نے دیکھا کہ فقہا نے ثنی کا استعمال کیا ہے، اور ثنی اس جانور کو کہتے ہیں جس کی عمر جس کے آگے کے 2 دانت نکل گئے ہوں۔ تو فقہا نے کم سے کم عمر سے اس کی تحدید کی ہے کہ کم سے کم عمر یہ ہے کہ اس کے سامنے کے 2 دانت گر گئے ہوں، دودھ کے دانت گر گئے ہوں۔ تو اہل لغت اور اصحاب حدیث اور فقہ کے ان مذکورہ بالا اقوال سے یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ حدیث میں جو لفظ وارد ہے مسنہ کا، اس کا تعلق جانور کے دانت سے ہے، نہ کہ سال سے، اور اس کی عمر سے بھی نہیں ہے، سال سے بھی نہیں ہے، ایام سے بھی نہیں، بلکہ دانت سے ہے۔ تو دانت اگر گر گئے تو اس کی قربانی درست ہے۔ ہم سال سے اس کی تعین نہیں کریں گے کہ 1 سال کا ہو گیا ہے تو اب اس کی قربانی ہو جائے گی، بکرا 1 سال کا ہو گیا اس کی قربانی ہو جائے گی، یا گائے 2 سال کی ہو گئی ہے اس کی قربانی ہو جائے گی، یا اونٹ 5 سال کا ہو گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ نہیں، جب تک اس کے آگے کے دانت نہ نکلے یا کم سے کم آگے کے دانت نہ گرے، اس وقت تک اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عبید اللہ مبارک پوری معتبر اہل زبان اور شارحین حدیث سے مسنہ کا معنی بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ان العبرۃ فی معنی المسن والثنی وفی سن الاضحیۃ لا القاء الثنیہ ونبات السن وطلوعها لا للعمر والکبر والسنة فلا یلتفت الى عمرها، کہ مسنہ یا ثنی یا قربانی کی عمر کے سلسلے میں اعتبار آگے کے 2 دانت کا ہے اور دانت کے نکلنے کا ہے، عمر کا نہیں، سال کا نہیں، عمر کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا، عمر کی طرف التفات ہی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اور ایک اہم نقطہ ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ اسلام کے بہت سارے احکام ظاہری امور پر مبنی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اوقات سورج پر موقوف ہے، سورج جب ڈھلتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر سورج کا دھوپ کا سایہ، سورج کا سایہ کسی بھی چیز کے ہم مثل ہوتا ہے، اس کے برابر ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، وعلی ھذا القیاس۔ اسی طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں چاند دیکھ کر، ایک ظاہری علامت ہے، اور توڑتے بھی ہیں تو سورج دیکھ کر یا چاند دیکھ کر، تو یہ ظاہری علامت ہے۔ تو اسی طرح سے دانت قربانی کے معاملے میں جانور کا دانت ایک ظاہری علامت ہے، اس لیے اس دانت ہی کا اعتبار ہے، سال کا اعتبار نہیں ہے، اور یہی راجح ہے۔
واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔